النبي المكين المجيد الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد فاضل جلیل، فاضل وجل، حافظ و قاری حضرت مولانا محمد علی فقی نورانی زد علمہ وحفظہ اللہ، حضرت مولانا یکی از محبان اہل سنت حافظ و قاری غلام دستگیر القادری النورانی زید مجدہ، فاضل محترم حمید علماء اور حمید علم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب، محترم مکرم پروفیسر محمد زیاد صاحب اور دیگر سماخوانان مصطفیٰ، محبان مصطفیٰ، عشاقان اولیاء اور عشاقان امام اولیاء، آج ہم جامع مسجد جمعہ میں امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم اور ان کا دن منا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے مرقد مبارک پر اپنی رحمت و رضوان کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک تا قیام قیامت ان کے اس فقہی فیضان کو قائم اور دائم رکھے، اور حضور السلام کے تصدق سے، حضور السلام کے نالے میں پاک کے تصدق سے ان کا یہ علمی اور روحانی، حبی اور عشقی سلسلہ فیضان نبوت اور سلسلہ فیضان علوم نبوت ہمیشہ جاری رہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی دو مختلف آیات کی تلاوت کا افتخار حاصل کیا اور شرف تلاوت حاصل کیا۔ ایک کا تعلق امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات اور پرسنالٹی سے ہے، اور ایک کا تعلق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور فن سے ہے، اور ان کے سبجیکٹ اور موضوع سے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو مختلف حیثیات ہیں، مختلف جہات ہیں، مختلف پہلو ہیں اور مختلف اعتبارات اور زاویے ہیں، لیکن میں نے دو کا انتخاب کیا، ان کی شخصیت اور ان کا جو فن ہے، یعنی فقہ۔ ویسے تو وہ ہر فن کے امام ہیں، فن حدیث ہو یا پھر حدیث میں علم درایت ہو یا روایت ہو، علم اسماء الرجال ہو، ہر فن کے امام ہیں، لیکن ان کی شہرت علم فقہ سے ہے۔
اور علم فقہ وہ علم ہے کہ جس میں ہر علم اور ہر فن موجود ہے. علماء جانتے ہیں کہ جب تک جو ہمارے علوم و فنون ہیں درسیات میں ان پر عبور نہ ہو تو اس وقت تک علم فقہ پڑھنا پڑھانا سمجھنا اور سمجھانا پھر قیاس اور اجتہاد یہ ناممکنات میں سے ہوتا ہے. تو فقہ ایک علم نہیں ہے، فقہ میں بہت سارے علوم ہیں اور بہت سارے علوم کے بعد جا کے انسان علم فقہ کو پڑھتا پڑھاتا سمجھتا اور سمجھاتا ہے. علم فقہ کی مثال ایسی ہے جیسے گلدستہ ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے محراب پہ گلدستہ رکھا ہوا ہے، تو اس میں ایک طرح کا پھول نہیں ہوتا، اس میں مختلف پھول ہیں، مختلف رنگ ہیں، کلر ہیں، مختلف اقسام ہیں. یہی مثال فقہ کی ہے. اور جنہوں نے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا علماء میں سے یا عوام میں سے، خاص طور پہ علماء جانتے ہیں کہ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں کون کون سے علوم اور فنون بیان کیے. تو کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو علم فقہ سے خارج ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دی گئی تو اسے خیر کثیر دیا گیا، اسے بہت زیادہ بھلائی دی گئی. حکمت وزڈم. حکمت کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ علم میں فقہ یہ حکمت ہے. تو میں نے بتایا کہ حکمت کے معنی دانائی کے ہیں، دانش کے ہیں، بصیرت کے ہیں، ڈیپ انسائٹ کے ہیں اور وزڈم کے ہیں. پھر علماء اس کو ایکسپلین کرتے ہیں حکمت کو اور ڈسکرائب کرتے ہیں فقہ سے. ایک طرف آپ نے حکمت کا معنی پڑھا وزڈم، پھر دوسرا فقہ کی ایکسپلینیشن آئی کیا؟ حکمت کی فقہ. تو اب اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ فقہ حکمت ہے اور وزڈم ہے. جتنے بھی سبجیکٹس ہمارے یہاں ہیں اسلامک سبجیکٹس، اسلامی علوم، ان میں سب سے زیادہ جو حکمت ہے اور وزڈم ہے وہ علم فقہ میں ہے. علم فقہ یہ سورس آف وزڈم ہے، ماخذ حکمت ہے. ہر حکمت علماء علم فقہ سے نکالتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. کثیرہ اسے خیر کثیر دیا گیا. اور وہاں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. یہاں کثیر کا لفظ ہے اور وہاں کوثر کا لفظ ہے. یہاں حکمت کے لیے فقہ کے لیے حکمت کا لفظ آیا اور سورہ کوثر میں فقہ کے لیے الکوثر کا لفظ آیا. یہاں فقہ کو اور حکمت کو خیر کثیر کہا گیا. فرمایا جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا. تو معنی کیا ہوا کہ حکمت خیر کثیر ہے اور حکمت فقہ کے معنی میں ہو تو پھر فقہ خیر کثیر ہے. اور سورہ کوثر میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا. تو کوثر کے ایک معنی کوثر کا جو بنتا ہے وہ ہے فقہ اور حکمت وزڈم. صحیح بخاری میں حدیث حضور السلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تعالی
بھلا کرنا چاہتا ہے، کوئی خیرخواہی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، اسے علم فقہ کا علم دیتا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے بتایا آپ کو کہ دنیا میں کاؤنٹ لیس علوم اور فنون ہے، اتنے ہیں کہ اسے آپ گن نہیں سکتے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بلائی چاہتا ہے تو اسے فقہ کا علم دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کسی اور علم کا نام نہیں لیا، علم قرآن نہیں فرمایا، علم حدیث نہیں فرمایا، معنی، بلاغت، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، جو الہیات، طبعیات، کسی کا نام حضور نے نہیں لیا، فقہ کا۔ ویسے ہمارے خیال میں تو قرآن کا علم سب سے بڑا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یعلمہ قرآن، اسے قرآن سکھاتا ہے، یا یعلم الحدیث، حدیث۔ لیکن آپ کو معلوم ہے یہ کلام مصطفیٰ کا ہے، کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ جو سوال ہے، آبجیکشن ہے، یہ عام ذہن کا ہے، اور جو کلام ہے وہ مصطفیٰ کا ہے۔ حضور علیہ السلام کو معلوم ہے کہ علم فقہ میں علم قرآن بھی ہے، علم حدیث بھی ہے، اور علم فقہ میں ہر علم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی سے پھول منگوائیں اور وہ گلاب کا پھول آپ کو دے دے، ایک یہ ہے کہ آپ کسی سے پھول منگوائیں اور وہ آپ کو باغ میں لے کے جائے۔ تو علم فقہ یہ ایک باغ ہے مختلف علوم کا، اس میں ہر پھول ہے۔ قرآن کریم کے علوم اور حدیث کے علوم کے بغیر فقہ کا سمجھنا ناممکن ہے، امپوسیبل ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے سید السادات، افتخار السادات اور زبدۃ السادات اور سر السادات حضرت علامہ مولانا احمد جیلانی القادری دامت برکاتہم القدسیہ کے خطاب میں ان سے سنا، وہ اسی حوالے سے آپ کو سمجھا رہے تھے۔ اللہ پاک ان کو طویل زندگی عطا فرمائے، ان کے فیوزات سے پوری امت مسلمہ کو مستفید فرمائے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بلائی چاہتا ہے تو اس کو علم فقہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علم فقہ میں ہر علم ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں تفکر کے الفاظ آئے ہیں، فکر کے آئے ہیں، عقل کے آئے ہیں، فقہ کے الفاظ آئے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کا ایک میسج آپ کو دے رہا ہوں کہ قرآن چاہتا ہے کہ لوگ سوچیں، ان میں تدبر کا، تفکر کا، سوچنے کا ایک مادہ پیدا ہو، ان میں فقاہت ہو، ان میں بصیرت ہو، ان میں سمجھ ہو۔ پھر دوسرا وہ تعلق ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ان کی پرسنالٹی کا، اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ کوثر کے جہاں علماء نے بہت سے معنی لکھے، تو وہاں ایک کوثر کا معنی علماء نے علماء امت محمد بھی لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوثر کے معنی میں نے بتایا تھے کہ ہیں کثیر در کثیر، زیادہ سے زیادہ، جس کی کوئی حد نہ ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کی امت میں علماء ہوئے ہیں، لیکن جتنے علماء حضور علیہ السلام کی امت میں ہوئے، اتنے کثیر علماء کسی بھی نہ نبی کو عطا ہوئے نہ رسول کو عطا ہوئے۔ تو الکوثر کے دائرے میں علماء حقیقت بھی ہے، علماء شریعت بھی ہے، علماء معرفت بھی ہے، اور علماء طریقت بھی ہے۔
امام اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ علماء طریقت کے بھی امام ہیں، علماء شریعت کے بھی امام ہیں، علماء حقیقت کے بھی امام ہیں، اور علماء معرفت کے بھی امام ہیں۔ آپ نے 2 ٹیمیں تیار کی ہیں، ایک ٹیم فقہا کی اور ایک صوفیہ کی۔ فقہا میں جو بڑے نامور نام ہیں، امام محمد ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام ظفر ہیں، امام حسن وغیرہ ہیں، اور پھر آپ کی جو 40 افراد کی فقہی مشاورتی ٹیم تھی وہ ہے، اور صوفیہ میں حضرت امام داؤد طائی ہے۔ تو آپ نے دونوں طرف سے تربیت کی، ان کی فقہی بھی اور روحانی بھی۔ الکوثر میں دونوں امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حضرت سے آپ نے خطاب میں سنا کہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور یہ وہ اچھا بعض روایات میں یہ ہے کہ 50 اس میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور وصال آپ کا جو ہے 150 ہجری میں ہوا۔ بعض میں کچھ روایات مختلف بھی لکھی ہیں، لیکن اگر آپ کی ولادت 80 میں بھی ہو جائے تو اس وقت بھی بہت سارے صحابہ حیات تھے۔ حضور اسلام کے آخری صحابی حضرت ابو طفیل کا وصال 100 ہجری میں ہوا۔ سو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو دیکھا بھی اور ان سے علم حدیث بھی حاصل کیا ہے۔ اس میں حضرت انس بن مالک بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عوفہ بھی ہیں، حضرت ابو طفیل بھی ہیں۔ تو صحابہ سے علم حاصل کرنا یہ فقط امام اعظم کا، چاروں ائمہ میں امام اعظم کا امتیاز ہے۔ اس لیے آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، تابعین میں ہوتا ہے، اور آپ جہاں فقہ کے اماموں میں سے ہیں وہاں آپ حدیث کے ائمہ میں سے بھی ہیں، امام المحدثین بھی ہیں۔ براہ راست صحابہ سے آپ نے حدیثیں سیکھی ہیں، حاصل کیا ہے۔ تو وہ جو الکوثر کا علمی چشمہ اور فکری چشمہ اللہ پاک نے حضور السلام کو عطا کیا، پھر صحابہ اس سے فیض یاب ہوئے۔ اسی الکوثر کے چشمے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فیض یاب ہوئے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ حضور السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، یہ حضور السلام کا میریکل ہے، معجزہ ہے۔ اور امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا علمی دریا، علمی سمندر اور علمی چشمہ ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ براہ راست صحابہ سے علم حدیث سیکھا، اور آپ کے بطور خاص جو استاذ ہوئے جن سے آپ نے بیعت بھی کی، اصدق الصادقین اور سر الصادقین، افتخار الصادقین اور مختار الصادقین، سید الامام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ نے علم ظاہر بھی حاصل کیا، علم باطن بھی حاصل کیا۔ ان کی خدمت میں رہے، فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میرے 2 سال امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں نہ گزرتے تو میں تباہ ہو جاتا۔ تو ظاہری علوم کا استفادہ بھی ان سے کیا، وہ آپ کے مرشد بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں، اور باطنی علوم کا بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا۔ تو صحابہ سے بھی فیض پایا اور اہل بیت سے بھی پایا۔ اور میں نے بتایا کہ حضور السلام کے دریا علم، سمندر علم سے جو 2 نہریں روا ہوئی، ایک صحابہ کی شکل میں اور ایک اہل بیت کی شکل میں، اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مستفید ہوئے۔ تفصیل کا وقت چونکہ نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ورنہ ان کے فقہ اور اجتہاد کا حضرت سے آپ نے طحاوی شریف کا ذکر سنا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید فقہ حنفی
میں صرف قیاس اور اجتہاد ہے، اس میں قرآن و حدیث، بالخصوص حدیث کی تو بنیاد ہے ہی نہیں. تو امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طحاوی شریف میں طہارت سے لے کر اخیر تک جتنے مسائل ہیں مختلف شعبۂ زندگی کے، ان تمام کو اتنی تفصیل سے بیان کیا، اور ہر مسئلے کے پیچھے وہ اتنی احادیث لائیں کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ فقہ حنفی حدیث سے خالی ہے اور فقہ حنفی میں حدیث کا نام تک نہیں ہے معاذ اللہ، ان کے لیے قیامت تک کے لیے منہ توڑ جواب ہو گیا. وقت ہوتا تو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں اس کی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم تھوڑا سا اس کو آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں. امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی اور فکری حوالے سے، اور پھر اتنے بڑے امام اور عالم امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے مزار پر حاضر ہوتے تو فقہ شافعی میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں فجر میں، ہمارے یہاں تو وتر میں پڑھتے ہیں عشاء میں، اور امین بالجہر پڑھتے ہیں، بلند آواز سے امین پڑھتے ہیں. جب امام اعظم کے مزار پر حاضر ہوتے تو امین آہستہ پڑھتے، اور فجر میں اپنے مذہب کے مطابق دعائے قنوت نہیں پڑھتے. حیاء من ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کی بنیاد پر، یعنی اتنا مقام ہے. اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوتے اور فرماتے کہ ان کا مزار دعا قبول ہونے کے لیے تریاق اور مجرد ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود ان کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، اس قصیدے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں حضور السلام سے جو محبت تھی، جو عشق تھا، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے تاریخ میں، اور ائمہ میں اس درجے کے عشق کی مثال بہت کم ملتی ہے. یہاں تک کہ جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوتے تو قضاء حاجت نہیں کرتے، یہاں تک بھی علماء نے بیان کیا ہے. پھر جب ان کے وصال کا وقت آیا امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کا وصال حالت سجدہ میں ہوا ہے. بس یہ بتا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. حدیث بات میں حضور السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو وصال ان کا اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے. اللہ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. ایک تو جنت ہے نا، جنت ہے ایک، اور ایک اللہ فرماتا ہے میری جنت. تو یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وادخلی الجنتا، نہیں، وادخلی الجنتا نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہو جا، نہیں، فرمایا وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. اب اللہ کی جنت کیا ہے؟ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آٹھوں کی آٹھوں جنتیں اللہ کی ہیں، آٹھوں کی آٹھوں جنتیں اللہ کی ہیں. تو پھر اس کا کیا مطلب کہ وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اللہ فرماتا ہے میری جنت، اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ فرماتا ہے میری جنت اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت رسول اللہ کی، تو اس کا جواب میں نے اس دن دے دیا تھا آپ کو کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا.
اللہ میں اور رسول میں یہ تقسیم نہیں ہے کہ محبوب آپ کی جنت میری جنت نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ میری جنت. تو وہی جنتی جنت مصطفیٰ بھی ہے. جنت خدا جنت مصطفیٰ سے الگ نہیں ہے، اور جنت مصطفیٰ جنت خدا سے نہ الگ ہے نہ جدا ہے. تو ابتدا وہاں سے ہوئی. 150 ہجری میں حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اللہ پاک ان کے مرقد مبارک پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشوں کا نزول فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر ہو. مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری بار بار سب کو نصیب ہو. وما علینا الا البلاغ.